زرینہ کا پتہ لے آؤ۔ تم وہاں پہ جاؤ گی تو اسے اچھا لگے گا۔ جب سے تم شادی کر کے آئی ہو تم ایک دفعہ بھی جو ہے اس کی طرف نہیں گئی ہو، لہٰذا اگر تم اس کی طرف چلی جاؤ گی تو اسے اچھا لگے گا۔ طارق سے اس نے حاجی فضل حسین نے یہ سن رکھا تھا کہ زرینہ کی طبیعت خراب ہے، اس لیے اب اس بات کو لے کر ہی اس نے سکینہ کو گھر سے بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سکینہ کو گھر سے بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس وقت گھر سے نکل کے جائے گی تو ظاہری بات ہے کہ وہ زرینہ کی طرف جائے گی، زرینہ کی طرف جا کر بھی اسے کچھ ٹائم لگے گا اور وہ زرینہ کی خیر خیریت پوچھ کر کے آئے گی۔ کم سے کم اس بات میں اسے 1 سے 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ اس نے ٹائم کا حساب رکھا ہوا تھا اور اس کو پتہ تھا کہ اس 1 سے 1.5 گھنٹے کے دوران فرحانہ کسی بھی وقت کالج سے گھر پہنچ جائے گی، کیونکہ آج کل اس نے یہی روٹین اپنا رکھی تھی کہ وہ تقریباً 3:30 سے 3:45 کے درمیان ہی گھر آتی تھی۔ شاید اس نے جو اپنا نیا ٹائم ٹیبل سیٹ کیا تھا اس کے مطابق سے اسے گھر آنے میں اتنا وقت ہو جاتا تھا، اور ہر روز بہانہ وہی پرانا ہوتا تھا کہ وہ ایک ایکسٹرا کلاس کے لیے رک گئی تھی۔ وہ ایکسٹرا کلاس کیا تھی یہ تو حاجی فضل حسین کو اچھی طرح سے پتہ چل چکا تھا، اور حاجی فضل حسین اس ایکسٹرا کلاس کے گھر والوں سے بھی مل آیا تھا، لیکن اب بنتا صرف اتنا تھا کہ وہ فرحانہ کو اس بات کو لے کر کے سمجھائے، اور ظاہری بات ہے کہ سکینہ یا پھر اس کی بچیوں کے سامنے اسے سمجھانا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ اگر وہ ہر بات سے انکار کر دیتی تو ظاہری بات ہے کہ وہ کہاں جاتا یا پھر وہ کس بات کو لے کر کے جو ہے وہ اس پہ اصرار کر سکتا تھا، لہٰذا اس نے اس سے جو بھی بات کرنی تھی وہ اکیلے میں کرنی تھی، اور اس کے اگر آدھا گھنٹہ بھی بیٹی کو سمجھانے کے لیے مل جاتا تو وہ اپنی بیٹی کو بڑی آسانی کے ساتھ اصغر کی اصلیت بتا سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ سکینہ کو وہ دونوں بچیوں کے ساتھ زرینہ کی معلومات کے لیے بھیج دے، اور وہ زرینہ کی طبیعت معلوم کرنے چلی جائے تو پیچھے سے ہو سکے تو فرحانہ گھر آ جائے، اور اس دوران جو ہے وہ فرحانہ کو جو ہے وہ اس بارے میں سمجھا دے گا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، اور فرحانہ جو ہے وہ گھر آئی، اور جس وقت فرحانہ گھر آئی اس وقت سکینہ زرینہ کا پتہ لینے کے لیے جا چکی تھی۔ فرحانہ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، صرف اس کا سوتیلا باپ جو کہ حاجی فضل حسین ہے وہ اس وقت گھر میں موجود ہے۔ اس نے آ کر کے حاجی فضل حسین سے سکینہ اور اپنی باقی کی دونوں بہنوں کے بارے میں دریافت کیا، تو حاجی نے اسے بتایا کہ وہ تینوں زرینہ کا پتہ لینے گئی ہیں اور تھوڑی دیر تک آ جائیں گی۔ زرینہ کی طبیعت تھوڑی خراب تھی تو میں نے خود ہی سکینہ کو کہا کہ وہ جا کر کے اس کا پتہ لے آئے۔ فرحانہ نے کھانا کھانے کے لیے کہا اور وہ کچن میں چلی گئی، اور پھر اس نے اپنے لیے چاول ڈالے اور چاول کی پلیٹ لے کر کے آ کر کے وہیں اسی جگہ پر بیٹھ گئی جہاں پر حاجی فضل حسین بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک حال نما کمرہ تھا اور عموماً کھانا اسی جگہ پر بیٹھ کر ہی کھایا جاتا تھا۔ حاجی فضل حسین نے اسے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس نے من ہی من میں اپنی باتوں کو اکٹھا کیا، اور اس نے فرحانہ سے پوچھا، فرحانہ بیٹا میں تم سے آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بھی شاید میں نے تمہاری ماں کو جو ہے وہ زرینہ کی طرف بھیجا ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ بات تم سے تمہاری ماں کے سامنے کروں اور تمہاری ماں جو ہے وہ ان باتوں کو جانے۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹا یہ جو تم روزانہ ایکسٹرا کلاس کا بہانہ لگاتی ہو اور لیٹ آتی ہو اور گھنٹہ بھر جو ہے تم روزانہ باہر وقت گزارتی ہو، بیٹا یہ تم کہاں جاتی ہو، کس کے ساتھ وقت گزارتی ہو؟ فرحانہ جو کہ چاول کھا رہی تھی ایک دم سے اس کا ہاتھ رک گیا، اس نے ایک حیرت بھرے انداز میں اپنے سوتیلے باپ کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اس نے کہا فرحانہ دیکھو تم جو بات مجھ سے چھپانا چاہ رہی ہو میں تمہیں اس بات کے اگلے حصے کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ تم اصغر سے ملتی ہو ایک ریسٹورنٹ میں جاتی ہو کالج سے چھٹی کے بعد، اور وہاں پر جا کے اس سے ملاقات کرتی ہو، اصغر کے ساتھ بیٹھ کر کے گھنٹہ بھر باتیں کرتی ہو، کھاتی پیتی، اور پھر گھر کے لیے واپس آ جاتی ہو۔ بیٹا مجھے تمہارے ملنے پہ اعتراض نہیں ہے، تم اصغر کے ساتھ میری طرف سے 100 بار ملو، یا پھر تم اصغر کے ساتھ اگر ملنے کے لیے جاتی ہو تو مجھے اس بات کو لے کے کوئی پریشانی یا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اصغر کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، نہ صرف کہ اصغر کو جانتا ہوں بلکہ میں اس کی فیملی کو بھی جانتا ہوں۔
وہ میری ہی برادری سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن وہ یہاں پر نہیں رہتے، یہاں سے شہر سے ہٹ کے ایک غیر آباد سی کالونی ہے، وہاں پر ان کا گھر ہے۔ بیٹا میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تم جس اصغر کے بارے میں ابھی جاننے لگی ہو، اس اصغر کے بارے میں جو ہے مجھے بہت پہلے علم ہے۔ میں تمہیں صرف ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ بیٹا اصغر کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی اچھی رائے کسی کے نہیں ہے۔ کوشش کرو بیٹا کہ ایسے لڑکے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ختم کرو اور جو ہے سیدھا کالج سے چھٹی پر اپنے گھر آیا کرو۔ اب فرحانہ جو کہ تقریباً چاول ختم کر چکی تھی، اس نے اٹھ کر کے آ کر کے اپنے باپ کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا ابو اصغر تو بہت اچھا لڑکا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اصغر اچھا لڑکا نہیں ہے؟ آپ کو کیا برائی ہے جو کہ اس میں نظر آئی ہے؟ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں نے اس بات کو چھپایا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ میں ایک دم سے تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں سب کچھ نہیں بتا سکتی تھی، میں نے ماں کو یا بہنوں کو بھی کچھ نہیں بتایا ہے۔ اگر آپ نے مجھے کسی جگہ اس کے ساتھ دیکھ لیا ہے اور آپ کو اصلیت کا پتہ چل گیا ہے تو اس میں پھر یہ ہے کہ آپ الٹا میری مدد کرنے کے کہ میری اس کے ساتھ شادی کروا دیں یا پھر میرا گھر بس جائے، آپ مجھ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ یقین کریں ابو، اگر وہ اچھا لڑکا نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ وہ آج تک جتنی بار بھی میرے ساتھ ملا ہے اس نے ایک فاصلہ رکھا ہے، اس نے کبھی کوئی ایسی گری ہوئی بات نہیں کی کہ جس کو لے کر کے مجھے ایسا لگے کہ یہ بندہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ کی اس کے بارے میں جو رائے ہے آپ اس رائے کو بدلیں اور میرا ساتھ دیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ جب میں ماں سے یا اپنی چھوٹی بہنوں سے اس بارے میں اظہار کروں گی تو پتہ نہیں ان کا کیا جواب ہوگا، وہ اس بات کو مانیں گی یا نہیں مانیں گی۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ اسے گھر سے جانتے ہیں اور آپ کو اس کی فیملی کا بھی علم ہے، پھر تو آپ میرا اچھا ساتھ دے سکتے ہیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اس فیملی سے بات کریں اور پھر ہم لوگوں کو جو ہے وہ ایک کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہاں پر تو آپ ہم لوگوں کو الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ فضل حسین نے فرحانہ کی بات کو سنا اور اسے ایک ناتجربہ کار لڑکی کی آواز قرار دیتے ہوئے اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ یہ لڑکی اس طریقے سے اس بات کو شاید تسلیم نہیں کرے گی۔ بہرحال اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اسے سمجھاتا۔ اس نے اسے سمجھانے کی ڈھیر کوشش کی اور اس نے بتایا کہ وہ اس کے گھر گیا تھا، اس کے والدین سے اس کی بہنوں سے ملا تھا، لیکن اس کی بھی یہی رائے ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں نہیں ہے۔ مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے اس کے والد نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے اور وہ کہاں رہ رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے۔ فرحانہ کسی بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ فرحانہ کی نظر میں وہ دنیا کا سب سے اچھا لڑکا تھا، وہ ایک بہترین انسان تھا اور اس نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس کو لے کے فرحانہ کو کوئی پریشانی ہوتی۔ لہٰذا دونوں باپ بیٹی کی اس تکرار کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا کہ ایک دم سے سکینہ کی انٹری ہوئی اور سکینہ گھر میں واپس آ گئی۔ سکینہ نے اس بات کو محسوس کیا تھا کہ شاید دونوں ہی باپ بیٹی کسی بات کو لے کر کے بحث رہے تھے، لیکن اس کے آتے ہی دونوں چپ ہو گئے تھے۔ حاجی فضل حسین اٹھ کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا اور فرحانہ نے بھی وہاں سے اٹھنے میں ہی عافیت سمجھی۔ سکینہ کے سامنے وہ اس بات کا چرچا نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ سکینہ کو ابھی اس صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی شریک سفر کو کم از کم اس بارے میں ضرور بتا دے اور اسے بتائے کہ اس کی بیٹی ایک غلط راستے کی طرف چل نکلی ہے، لیکن پتہ نہیں کون سی بات تھی کہ جس کو لے کر کے اس نے سکینہ سے نہ بات کرنا مناسب سمجھا تھا۔ یہ آج نہ بات کرنا کل اس کے لیے وبال بھی بن سکتا تھا، لیکن شاید اس بات کا حاجی فضل حسین کو اندازہ نہیں تھا۔ فرحانہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور اس روز فرحانہ کا موڈ کچھ اچھا نہیں رہا تھا۔ سکینہ نے اور اس کی بہنوں نے، یعنی کہ فرحانہ کی دونوں بہنوں نے بھی اس بات کو محسوس کیا تھا کہ آج فرحانہ کا موڈ کچھ اچھا نہیں ہے اور وہ کچھ اکھڑی سی لگ رہی ہے۔ یہاں پر فرحانہ کو دیکھ کر کے اس کی ماں بھی تھوڑی پریشان ہو گئی تھی۔
ادھر فضل حسین تھا تو اس کا موڈ بھی خراب لگ رہا تھا، اور ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ فضل حسین کسی بات کو لے کر کے خوش ہے۔ سکینہ نے فضل حسین کے موڈ کو بھی محسوس کیا تھا، لیکن فضل حسین سے پوچھنے پر بھی اس نے کوئی بات سکینہ کو نہیں بتائی تھی۔ ادھر فرحانہ سے پوچھنے پر بھی فرحانہ نے کوئی بات نہیں کی تھی، لہٰذا دونوں طرف سے چپ ہی تھی، جو کہ اب سکینہ کو چپ رہی تھی کہ یہ کس بات کی چپ ہے جو کہ دونوں ہی باپ بیٹی چھپائے بیٹھے ہیں۔ کوئی ایسی چیز تھی ضرور جو کہ ان کے درمیان ہوئی تھی، کوئی ایسی بات ہوئی تھی جس بات کو لے کر کے یہ دونوں پریشان تھے، یا پھر دونوں ہی کسی بات کے لے کر کے کسی الجھن میں تھے، لیکن اب اس کے آنے پر چپ ہو چکے تھے، اور اب دونوں ہی اپنی اپنی الجھن اپنے اپنے من میں لیے بیٹھے تھے۔ کوئی بات نہیں تھی کہ جو سکینہ کو سمجھ میں آتی، لہٰذا سکینہ نے بھی فی الحال خاموشی اختیار کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ روٹین اسی طریقے سے چل نکلی جیسے کہ چلتی آ رہی تھی۔ صبح ہو رہی تھی، شام ہو رہی تھی، اب صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ پہلے فرحانہ گھر لیٹ آیا کرتی تھی، لیکن اب فرحانہ نے وقت پر گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ اس بات کو لے کر کے فضل حسین نے شاید یہ نتیجہ نکالا تھا کہ فرحانہ کو شاید تھوڑا سا اثر ان کی باتوں کا ہوا ہے، اور وہ اب جلدی گھر آنے لگی ہے۔ فرحانہ اب 3 سوا 3 تک گھر آ جایا کرتی تھی، لیکن اب بھی اس کے ٹائم میں تقریباً 20-25 منٹ کا فرق تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے ایسا لگا کہ شاید اب اس نے اپنی ٹائم تھوڑا کم کر لیا ہے۔ وہ پہلے اس لڑکے کے ساتھ گھنٹہ بھر بیٹھتی تھی، تو اب تقریباً وہ آدھا گھنٹہ بیٹھتی ہے اور وہاں سے جلدی نکل آتی ہے۔ لیکن کیا اس نے اصغر کی جان چھوڑ دی تھی؟ کیا وہ اصغر کے ساتھ نہیں مل رہی تھی؟ اور کیا اب فرحانہ اور اصغر کے درمیان میں ایسا کچھ بھی نہیں رہا تھا؟ اس بات کو ظاہری بات ہے کہ جاننا ضروری تھا، اور جاننے کے لیے ایک دفعہ پھر فرحانہ کا پیچھا کرنا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ فرحانہ پہ نظر نہیں رکھے گا تو ایک باپ ہونے کا فرض پورا نہیں کرے گا۔ اب وہ چاہے سوتیلا ہی صحیح اس کا باپ تھا، اور ایک عزت دار اور خاندانی آدمی تھا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ایسے ہی اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ چند دن اس بات کو لے کر کے گزر چکے تھے، اور اس نے ایک دفعہ پھر سے فرحانہ کا پیچھا کیا۔ گاڑی اس نے ایک جگہ پارکنگ میں پارک کر دی تھی جہاں پر اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے، اور فرحانہ کی راستے میں وہ گاڑی نہ آئے اور نہ ہی وہ پارکنگ آئے، تاکہ فرحانہ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب واقعہ ہی اس نے فرحانہ پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی، اور پھر اس نے واقعی اس چیز کو جانچ لیا کہ انہوں نے اپنے بیٹھنے کی جگہ بدل دی تھی۔ اب وہ اس ریسٹورنٹ میں نہیں جاتے تھے، بلکہ اب وہ ایک اور ریسٹورنٹ میں جا رہے تھے جو کہ ایک الگ سڑک پہ تھا۔ اب وہ زیادہ دیر بیٹھتے بھی نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ میں صرف چائے وغیرہ پی کر کے یا کوئی چیز کھا کر کے وہاں سے اٹھ جاتے تھے، اور وہاں سے گھر کا راستہ بھی اب فرحانہ کو زیادہ نزدیک پڑنے لگا تھا۔ اس نئے ہوٹل یا اس نئے ریسٹورنٹ سے اس کو گھر کا راستہ زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 منٹ میں طے ہو جاتا تھا، اور وہ آسانی کے ساتھ اپنے ٹائم کے مطابق سے گھر پہنچ آتی تھی تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ اس بات کو حاجی فضل حسین نے ایک دن نہیں بلکہ 2 سے 3 دن نوٹس کیا۔ وہ 2 سے 3 دن اس بات کو لے کر کے جاتا رہا، اور اس نے اس پوری روٹین کو نوٹ کر لیا کہ اب اس نے ایک ایسے ہوٹل کا انتخاب کیا ہے جو کہ گھر سے قریب پڑتا ہے اور دوسری روڈ پر واقع ہے، جس روڈ سے وہ گھر کے لیے آتی ہے، اور پھر 15 سے 20 منٹ میں وہ گھر بھی پہنچ جاتی ہے، اور اب ملاقات بھی زیادہ لمبی نہیں کرتی، زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کی ملاقات میں وہ اپنے اس ہوٹل سے ہو کر کے اپنے گھر بھی پہنچ جاتی ہے۔ ان باتوں کو لے کر کے حاجی فضل حسین نے سوچا کہ اسے اپنی بیوی سمینہ کو اب یہ بات بتا دینی چاہیے، اور سکینہ کو یہ بات بتا دینی چاہیے، اور سکینہ سے اس بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ سکینہ کو یہ بات بتاتا تو سکینہ ہو سکتا ہے کہ فی الحال اس بات پہ اعتبار نہ کرتی، یا پھر وہ حاجی فضل حسین سے اس بات کو لے کر کے جھگڑا بھی کر سکتی تھی۔ آج تک تو دونوں میاں بیوی کے درمیان کسی بات کو لے کر کے جھگڑا نہیں ہوا تھا، لیکن یہ بات جھگڑے کا سبب بن سکتی تھی، اور کیونکہ
اس بات کو لے کر کے حاجی فضل حسین اپنے گھر کو اجاڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بار بھی فرحانہ کو خود ہی سمجھانے کی سوچی، اور اس نے یہ سوچا کہ وہ فرحانہ سے اس بارے میں خود بات کرے گا اور فرحانہ کو بتائے گا کہ وہ جس راستے پہ جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک آخری کوشش وہ فرحانہ کو سنبھالنے کے لیے کرے گا، باقی اگر فرحانہ اب بھی اپنی بات پر اڑی رہتی ہے تو پھر اسے ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ فرحانہ کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ بہرحال وہ اس کی بیٹی تھی، چاہے سوتیلی ہی صحیح، لیکن اس نے ایک بات سوچ لی تھی کہ پھر وہ اس بات کو لے کر کے سکینہ کو بھی ساری باتیں بتا دے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اصغر کا کوئی معقول انتظام کر دے گا۔ لہٰذا اصغر کا انتظام بھی اس نے کرنا تھا، اور پھر سکینہ کو بھی سمجھانا تھا، اور فرحانہ کو بھی رائے راست پہ لانا تھا۔ یہ ساری ذمہ داریاں ایک باپ ہونے کے ناطے اس کے سر پر موجود تھیں۔ 3-4 دن اس بات کو اچھے طریقے سے نوٹس کرنے کے بعد اب اس نے پھر ایک دفعہ منصوبہ بنایا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس لڑکی کو اکیلے میں سمجھاؤں گا۔ اسے پتہ تھا کہ اب یہ 3:15 تک گھر پہنچ آتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ بھی اگر اس کا لیٹ ہو جائے تو ٹائم یہی ہے۔ لہٰذا اس روز اس نے تقریباً 2 بجے کے ٹائم پر سکینہ کو اپنے پاس بلایا، اور اس کو کچھ پیسے دیتے ہوئے اس نے کچھ سامان، بچیوں کے کپڑے، جوتی وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں اس کو ایک لسٹ بنا کر کے دی کہ یہ بچیوں کے لیے خرید کے لے آؤ، اور بچیوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کی پسند سے چیزیں لے آؤ۔ سکینہ نے کہا فرحانہ کو آ لینے دیں، تو فرحانہ کو بھی ساتھ ہی لے کر کے جاؤں گی، اس نے بھی تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ خریدنا ہوگا، اس کا بھی تو چاؤ ہوگا نئے کپڑوں کا، نئی جوتی کا، تو اتنے پیسے آپ نے مجھے دیے ہیں شاپنگ کرنے کے لیے، چیزیں خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی آ جانے دیں۔ اب فضل حسین نے کہا کہ نہیں، تم ایسا کرو کہ یہاں پہ جا کے آج ان بچیوں کی شاپنگ کراؤ، جس روز فرحانہ کو کالج سے چھٹی ہوگی اس روز تم اسے لے کے چلی جانا۔ چھٹی کا دن زیادہ بہتر رہے گا کہ وہ شاپنگ تمہارے ساتھ کرے گی اور سارا دن تمہارے ساتھ بازاروں میں گھوم پھر لے گی، اور تم اس کو چھٹی والے دن لے جانا۔ آج کا دن جو ہے وہ تم چھوٹی بچیوں کو دونوں کو لے جاؤ، اور اس کو جا کر کے اچھے طریقے سے کپڑا جوتی وغیرہ کی شاپنگ کروا دو، اور اس طریقے سے یہ بچیاں لے لیں گی تو باقی رہ جائے گی فرحانہ، تو اس کو چھٹی والے دن لے جانا۔ چھٹی بھی کون سا دور ہے، ابھی کل کا دن چھوڑ کر پرسوں ہی تو اسے کالج سے چھٹی ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ جا سکے گی۔ سکینہ نے کسی بات پہ کوئی اصرار نہیں کیا، اس نے پیسے پکڑے اور دونوں بچیوں کو لے کر کے وہاں سے نکل گئی۔ 2 بجے کے قریب وہ وہاں سے نکلی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ بازار بالکل گھر کے قریب نہیں تھا، بازار جاتے جاتے میں 1 گھنٹہ بھر لگ سکتا تھا، اور پھر وہاں سے چیزیں خرید کر شاپنگ کرنے میں آنے میں مزید 1 گھنٹہ، اور پھر ہو سکتا ہے کہ واپس آنے میں بھی 1 گھنٹہ لگ جائے۔ اس طریقے سے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے تو پکے تھے جو کہ سکینہ کو بچیوں کے ساتھ جانے تھے۔ فضل حسین ساتھ نہیں گیا تھا، کیونکہ آج تک فضل حسین کبھی بھی ان کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ نہیں گیا تھا، اور وہ صرف ان کو پیسے دے دیا کرتا تھا، اور یہ ماں بیٹیاں جا کر کے خریداری کر کے لے آیا کرتی تھیں۔ آج بھی اس نے بالکل ایسا ہی کیا تھا، اور یہ روٹین تھی، اس لیے اس میں کسی چیز کا اعتراض نہیں تھا۔ ماں اور بیٹیاں جا چکی تھیں، اور اب اسے فرحانہ کا انتظار تھا۔ تقریباً 3:15 بجے کے ٹائم پر ہی فرحانہ گھر میں انٹر ہوئی، اور اس نے دیکھا کہ اس بار بھی نہ تو گھر میں ماں ہے اور نہ ہی دونوں بہنیں گھر پہ موجود ہیں۔ باپ سے آ کر اس نے روکھے سے لہجے میں ان کے بارے میں پوچھا، کیونکہ وہ ابھی بھی صحیح طریقے سے اس کو بلا نہیں رہی تھی، اور دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دیوار سی تھی جو کہ اب کھڑی ہو چکی تھی۔ دونوں کے لہجوں اور رویوں میں بہت فرق آ چکا تھا، لہٰذا فضل حسین نے اسے بتایا کہ تمہاری ماں بچیوں کے کپڑے جوتے وغیرہ لینے کے لیے بازار گئی ہے، اور تمہیں وہ پرسوں لے کر کے جائے گی جس روز تمہیں اسکول سے کالج سے چھٹی ہوگی۔ اتنی بات سن کر کے فرحانہ جو ہے وہ کچن میں گئی، اسے شاید کچھ کھانے کی چیز کی تلاش تھی، اس نے اپنے لیے کھانا ڈالا اور پھر لا کر کے وہیں ٹیبل پر بیٹھ کر کے کھانے لگی۔ یہ اس کی روٹین تھی کہ وہ باہر سے اگر کچھ کھا پی کر کے بھی آتی تھی تو وہ گھر آ کر کے کھانا ضرور کھایا کرتی تھی، اس لیے اس نے کھانا ہی مناسب سمجھا اور آ کر کے وہ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے ستیلے باپ سے زیادہ گفتگو نہیں کر رہی تھی، کیونکہ جس دن سے یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد سے دونوں کے درمیان میں گفتگو میں بڑی کمی آئی تھی، اور اس بات کو سکینہ نے اور باقی دونوں بچیوں نے بھی محسوس کیا تھا کہ اب دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے اکھڑے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے نہیں ہیں۔
کھانا کھاتے ہوئے ایک دفعہ پھر فضل حسین سے رہا نہیں گیا اور اس نے دوبارہ سے فرحانہ کو اس کی نئی روٹین کے بارے میں سمجھایا اور اسے بتایا کہ وہ ایک غلط لڑکے کے ساتھ اپنا وقت برباد کر رہی ہے جو کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ اس لڑکے کو نہ ملے، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اسے تو وہ کچھ نہ کہے کیونکہ وہ اس کی بیٹی ہے، لیکن اس بچے کا، اس لڑکے کا انتظام پھر فضل حسین کو کرنا پڑے گا۔ فضل حسین نے اس بار فرحانہ کو یہ بھی بتایا کہ موٹر سائیکل چوری کے جرم میں 1 سال پہلے فضل حسین نے اس کی ضمانت دی تھی اور اس کے باپ منور حسین کے کہنے پر اس کی ضمانت دی تھی، اور اس قسم کی تمام باتیں جو اس نے سنی تھیں، اور منور حسین نے اور اس کی بیوی ربینہ نے یا پھر اس کی دونوں بہنوں نے بھی جو اس کے بارے میں بتایا تھا، یہ تمام باتیں فضل حسین نے فرحانہ کو بتا دیں، لیکن فرحانہ تھی کہ وہ ایسا عشق کا بھوت اس کے سر پر سوار تھا کہ وہ کسی بھی بات کو خطر میں نہیں لا رہی تھی۔ وہ بس یہی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ ہم دونوں کو ملنے نہیں دینا چاہتے یا نہیں آپ ہم لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ سکتے، تو کم از کم آپ کو نہیں حق بنتا کہ آپ ایسی باتیں جو ہیں وہ بنائیں اور ایک اچھے خاصے شریف انسان پر الزام لگائیں۔ دونوں باپ بیٹی ایک دفعہ پھر اس بات کو لے کر کے اچھی خاصی تکرار پہ آ گئے تھے۔ اب کی بار تو سوتیلی بیٹی نے باپ کو سوتیلا ہونے کا طعنہ تک دے دیا تھا، اور یہاں تک کہہ گئی تھی کہ آپ اگر میرے اصل باپ ہوتے تو آپ کبھی بھی میری خوشی کو لے کر کے ایسا نہ کرتے۔ ان باتوں کو لے کر حاجی فضل حسین کو دکھ تو ہوا تھا کہ اس نے اب تک ان بچیوں میں اور اپنی اولاد میں کوئی فرق نہیں محسوس کیا۔ جب سے اس نے سکینہ کے ساتھ نکاح کیا تھا وہ پوری ایمانداری کے ساتھ ان بچیوں کے ساتھ چل رہا تھا، اور ان کے سارے خرچے اخراجات وہ بالکل اسی طریقے سے برداشت کر رہا تھا کہ جیسے وہ ان کا سگا باپ ہو۔ آج یہ بچی جو تھی وہ ایک ایسے لڑکے کے لیے اٹھ کے طعنہ دے رہی تھی کہ جو لڑکا واقعی میں ٹھیک نہیں تھا۔ اب یہ بات جو تھی وہ حاجی فضل حسین کو تو معلوم تھی، اور اس کے گھر والے بھی، اصغر کے گھر والے بھی اس بات کو جانتے تھے، لیکن یہ بات فرحانہ کے من میں نہیں تھی، اور فرحانہ اس بات کو لے کر کے ہمیشہ سے جھگڑا ہی کرتی تھی۔ اس روز بھی فرحانہ نے یہ جھگڑا کیا اور جیسے تیسے کھانا کھایا اور جا کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ وہ اب شاید مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتی ہے۔ حاجی فضل حسین نے بھی اس کے موڈ کو محسوس کر لیا اور اپنے کمرے میں آ کر کے بیٹھ گیا، اور پھر اس بات کو لے کر کے سوچنے لگا کہ کیسے وہ اپنی بچی کو جو ہے وہ سمجھا سکتا ہے، کیسے وہ اپنی بچی کو موڑ کے لا سکتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے وہ کیا کر سکتا ہے۔ اس کے دماغ میں بار بار ایک ہی بات آ رہی تھی کہ اسے اب اصغر کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور اصغر کے بارے میں ظاہری بات ہے کہ وہ اس کے باپ منور حسین سے مل کر ہی کچھ کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس نے من ہی من سوچ لیا کہ وہ منور حسین سے ملاقات کرے گا اور اسے بتائے گا کہ اب تک جو سلسلہ چل رہا ہے اب اس کی سمجھ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب حاجی فضل حسین نے منور حسین سے ایک دفعہ پھر حسین کلونی ملنے کا پلان بنا لیا، اور اس کے ذہن میں یہ بات چلنے لگی کہ مجھے اب حسین کلونی جانا ہے اور منور حسین سے مل کر کے اس موضوع کے لیے کچھ سوچنا ہے۔ اس کی اس بات کو لے کر کے واقعی بڑی جو ہے وہ جان جا رہی تھی کہ یہ لڑکی جو ہے بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اور ایسا عشق کا بھوت اس کے سر پہ سوار ہوا ہے کہ جس کو لے کر کے یہ لڑکی جو ہے وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی ہے۔ اسی طریقے سے جو فرحانہ تھی وہ اپنی جگہ اپنے بستر پر لیٹی آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اس بات کا دکھ ہو رہا تھا کہ اس کا سوتیلا باپ اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے، اور اسے سپورٹ کرنے کی بجائے یا اس کی ماں کو یہ بات سمجھانے کی بجائے یا پھر اس لڑکے سے ملنے کی بجائے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے، اور وہ اس لڑکے کو برا بلا کہہ رہا ہے، اس لڑکے کے بارے میں غلط افواہیں پھیلا کر کے فرحانہ کے کان بھرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فرحانہ اس بات کو جانتی تھی کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ تقریباً 3 سے 4 مہینے سے ہے، اور اب تک اس لڑکے نے فرحانہ کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی تھی کہ جس کو لے کر کے فرحانہ اس بات کو سمجھ سکتی کہ وہ لڑکا کوئی بد کردار آدمی ہے یا برا انسان ہے یا برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ بس حاجی فضل حسین کو اس کے ساتھ خدا واسطے کا بیر تھا، اور یہ خدا واسطے کا بیر پتہ نہیں کیوں تھا۔ اس بات کو لے کر کے فرحانہ اپنی جگہ پریشان تھی، اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جیسے جڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ اس بات کو لے کر کے رو رہی تھی کہ آئے دن جو ہے اسے
اصغر کو لے کر کے ٹارچر کیا جاتا ہے. پہلے بھی ایک دفعہ اسے ٹارچر کیا گیا ہے اور اب بھی اسے اصغر کو لے کر کے ٹارچر کیا گیا ہے. اتنے میں ابھی اس کا رونا دھونا جاری تھا کہ سکینہ بی بی گھر کا سامان جو بھی خریدنا تھا، کپڑا جوتی وغیرہ، وہ خرید کر کے واپس آ گئی. جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ فرحانہ گھر آ چکی تھی اور اپنے کمرے میں تھی. جیسے ہی وہ فرحانہ کے کمرے کی طرف گئی، اس نے دیکھا کہ فرحانہ اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کر رہی ہے. صاف پتہ چل رہا تھا کہ جیسے فرحانہ کسی بات کو لے کر کے روتی رہی ہے اور اس بات کو لے کر کے پریشان رہی ہے. ماں تھی، ماں کا دل پسیج گیا. اس نے آگے بڑھ کر فرحانہ کو گلے لگایا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹی، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ، کیوں تم اس طریقے سے کس بات کو لے کر کے رو رہی ہو اور تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے. فرحانہ نے روتی ہوئی آواز میں ہی جواب دیا کہ کوئی بات نہیں امی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس میں جو ہے وہ کسی بات کو لے کر پریشان تھی تو ایسے آنسو نکل آئے. فرحانہ سے ملنے کے بعد 2-3 دفعہ پوچھا لیکن فرحانہ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو سکینہ کو اب اس بات کے لیے بڑا عجیب سا لگنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بچی آخر ایک نوجوان لڑکی اس گھر میں اکیلی جو کہ کیوں رو رہی ہے اور اس کا باپ کہاں ہے. اب اس نے فضل حسین کے کمرے کا رخ کیا. فضل حسین اپنے کمرے میں ایک چارپائی کے ساتھ ٹیک لگائے، تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا چارپائی کے اوپر. اب اس نے دیکھا تو فضل حسین کا بھی موڈ کچھ زیادہ اچھا نہیں لگ رہا تھا. اب سکینہ نے فضل حسین کے پاس جا کر فرحانہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ بس مجھ سے کچھ مت پوچھو، جاؤ اس لڑکی سے خود ہی پوچھ لو. اسی قسم کی تھوڑی سی باتیں جو ہے وہ سکینہ اور فضل حسین کے درمیان ہوئی، لیکن فضل حسین بھی کچھ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا. فضل حسین نے تھوڑا سا غصہ کیا سکینہ پر اور گھر سے باہر نکل گیا. اس کے گھر کے باہر جاتے ہی اب سکینہ جو ہے وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. اسے ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان کیا بات ہوئی تھی اور کس موضوع کو لے کر کے یہ آپس میں اس طریقے کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، اس بات کا بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا. ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں ایک بات آئی اور اس بات کو لے کر کے اس نے سوچا. اس نے کہا کہ پہلی بار بھی جب ایسا ہوا تھا تو اس نے مجھے زرینہ کی طبیعت، حاجی فضل حسین نے مجھے زرینہ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا اور پھر آج بھی اس نے مجھے جو ہے وہ زبردستی بازار بھیج دیا اور کہا کہ بچوں کے لیے کپڑے جوتی وغیرہ خرید لاؤ. ایک شک کا بیج تھا جو کہ سکینہ کے دماغ میں پنپنے لگا تھا. ایک شک تھا جو کہ اب سکینہ کو پڑنے لگا تھا. اس نے ایک دفعہ ایک نظر اٹھا کر کے اپنی بچی کی طرف دیکھا جو کہ اب بھی شاید اپنے آپ کو رونے سے روکے ہوئے تھی اور اپنے آپ پر قابو پا رہی تھی، اور ایک طرف حاجی فضل حسین تھا کہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا اور وہ سکینہ کو ڈانٹ کر گھر سے باہر نکل گیا تھا. یا خدا، کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس روز رات کو بچیاں اپنے کمرے میں جا کے سو گئیں اور حاجی بھی آ کر کے اپنے بستر پر لیٹ گیا. آج جاگنے کی باری سکینہ کی تھی. وہ کبھی اس کروٹ لیٹ رہی تھی اور کبھی دوسری کروٹ لیٹ رہی تھی. اسے یہ سونے نہیں دے رہی تھی کہ آخر دونوں ہی باپ اور بیٹی کے درمیان کیا چل رہا ہے، کیوں وہ ایک دوسرے کے اس قدر بیری ہوئے کھڑے ہیں. کیا بات ہے جس کو لے کر کے بیٹی اس کی پریشان ہے اور رو رہی ہے اور فضل حسین ہے کہ وہ کسی بھی بات کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. لہٰذا اس نے سوچ لیا کہ وہ اب دونوں میں سے کسی ایک سے یہ بات اگلوا کر کے دم لے گی اور دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ضرور اس بات کے بارے میں بتائے گا. اب اس نے ایک چیز سوچ لی تھی کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے، جب بھی ان کی آپس میں ناراضی بنتی ہے اور یہ موڈ خراب کرتے ہیں، صرف اسی وقت ہوتا ہے کہ جب فرحانہ کالج سے واپس آتی ہے اور سکینہ بچیوں کے ساتھ گھر پر موجود نہیں ہوتی ہے. لہٰذا اب سکینہ نے خود سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کل فرحانہ کے آنے سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے وہ گھر سے نکل جائے گی اور پھر وہ ٹھیک اس ٹائم پہ، جس ٹائم پہ فرحانہ گھر واپس آتی ہے، وہ واپس لوٹے گی اور آ کر کے وہ اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گی کہ اگر یہ دونوں باپ بیٹی گھر میں اکیلے ہیں تو یہ کس بات کو لے کر کے ایک دوسرے سے ناراض ہیں اور ان کی ناراضی کی اصل وجہ کیا ہے.
اس بات کو سوچ کر کے سکینہ کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ اس نے بھی اس بات کو جاننے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس بات کو جاننے میں کوئی حرج نہیں تھا کہ وہ یہ جانے کہ یہ باپ اور بیٹی ایک دوسرے میں کیوں اس قدر ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہیں اور ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر رہے تھے۔ ذہن کے کسی کونے میں کسی گوشے میں ایک لفظ تھا جو کہ شک تھا۔ پتہ نہیں اب وہ شک جو تھا وہ اس کا صحیح تھا یا نہیں تھا۔ سکینہ اس بات کو لے کر کے من ہی من میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ ایسی کوئی بات نہ ہو، نہ کوئی ایسی بات نکلے، بلکہ کوئی ایسا نارمل سی بات ہو کہ جس کو لے کر کے ان دونوں کے درمیان میں یہ آپس میں جھگڑا ہو اور اس کو آسانی سے سلجھایا جا سکے۔ لہٰذا اگلے ہی دن اپنے منصوبے کے مطابق سکینہ بی بی نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کو ساتھ لیا اور ان کو ساتھ لے کر کے وہ گھر سے باہر نکل گئی۔ اس وقت تقریباً 2:45 کا ٹائم تھا جس وقت وہ گھر سے نکل گئی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ آج کل فرحانہ 3:15 بجے تک گھر آ جاتی ہے، لہٰذا اس نے آدھا گھنٹہ پہلے نکل جانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ زیادہ دور نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کے زرینہ کے گھر آ گئی۔ زرینہ کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، وہ 4 سے 5 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ اب اس نے زرینہ کے گھر میں تھوڑا سا ہی وقت گزارا اور ایسے ہی اس کے ساتھ بیٹھ کر کے چند لمحے بات کی، اور جب اس نے دیکھا کہ اب تقریباً 3 سے اوپر ٹائم ہو چکا ہے تو اسے اب گھر واپس جانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ کی مسافت سے وہ گھر پہنچ آتی، اور 15 منٹ تک اگر وہ گھر پہنچ آتی تو اس کے ٹائم کے مطابق سے 3:30 بجے کے قریب وہ اپنے گھر میں داخل ہو سکتی تھی۔ اس بات کو لے کر کے اب سکینہ نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج وہ یہ باتیں سن کر رہے گی کہ ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان کس چیز کو لے کر کے لڑائی ہے اور وہ دونوں کس چیز کو لے کر کے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ ادھر کل کے واقعے کے بعد اور اس رونے دھونے کے بعد فرحانہ نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ شخص جس کا نام فضل حسین ہے اور جو اس کا ستیلا باپ ہے، وہ کبھی بھی اس کے محبت کو پروان نہیں چڑھنے دے گا اور وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا رہے گا۔ پتہ نہیں کون سی بات تھی جس کو لے کر کے وہ ایسا کر رہا تھا اور کون سے جنم کا بدلہ جو ہے وہ فرحانہ سے لے رہا تھا۔ فرحانہ یہی جانتی تھی کہ ایک اچھا لڑکا ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، لیکن اس کی سپورٹ کرنے کی بجائے وہ اس کا دشمن بنا بیٹھا تھا۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج فرحانہ نے بھی ایک بات کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے من ہی من میں ایک چھوٹی سی اسکیم تیار کی تھی اور اس پہ اس نے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب جیسے کو تیسا ٹکرنے والا تھا۔ اگر اس کا باپ اس کے پیار محبت میں رکاوٹ بن رہا تھا اور اس کے لیے مجبوری پیدا کر رہا تھا تو وہ اس مجبوری کو توڑنا چاہ رہی تھی اور اس میں سے نکلنا چاہ رہی تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنے کا راستہ سوچ لیا تھا، لہٰذا اب وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ اگرچہ یہ فیصلہ اسے تھوڑا سا برا لگ رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی کہ اس کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اصغر کی محبت تھی کہ جس نے اس کے دماغ کو مکمل طور پر جکڑ رکھا تھا، اور اصغر کی محبت اس پر اس قدر غالب آ چکی تھی کہ اس نے اس حد تک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہٰذا اب وہ اپنے گھر آج ایک مقصد کے تحت بڑھ رہی تھی، لیکن ایک پرابلم جو اسے نظر آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب وہ گھر میں داخل ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ اس کی ماں بھی وہاں پر موجود ہوگی اور اس کی بہنیں بھی وہاں پر موجود ہوں گی، اور ان کی موجودگی میں وہ اپنا بنایا ہوا منصوبہ جو ہے اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے گی۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کبھی نہ کبھی 1 دن میں 2 دن میں یا 1 ہفتے کے اندر اندر کوئی نہ کوئی دن تو ایسا ملے گا کہ جب وہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکے گی۔ انہی باتوں کو سوچتے ہوئے اور اپنے انہی خیالات سے لڑتے ہوئے وہ گھر پہنچ آئی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس بار بھی سکینہ اور دونوں بچیاں گھر پر موجود نہیں تھیں۔ حاجی فضل حسین کیونکہ کم باہر نکلتا تھا اور زیادہ تر وہ گھر میں ہی بیٹھ کر کماتا تھا اور اس سے اچھی خاصی آمدنی گھر بیٹھے ہی ہو جاتی تھی، اس لیے وہ زیادہ تر اس وقت پہ گھر پہ ہی ہوتا تھا۔ اب بھی فرحانہ گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ حاجی فضل حسین حال والے کمرے میں ہی موجود ہے جس کمرے میں بیٹھ کر کے کھانا کھایا جاتا تھا۔ فرحانہ نے کسی قسم کی بات چیت کو کیے بغیر سیدھا کچن کا رخ کیا اور اپنی حسب دستور اپنے لیے کھانا ڈالا اور ٹیبل پر بیٹھ کر کے کھانا کھانے لگی۔
اب کی بار حاجی فضل حسین نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ حاجی فضل حسین کا موڈ جو تھا وہ خراب دکھائی دے رہا تھا۔ فرحانہ نے بھی اسے بلانا گوارا نہیں کیا تھا اور دونوں کے درمیان ایک تناؤ سا تھا جو کہ وہاں پر موجود تھا۔ کھانا کھانے کے دوران اب دونوں کے درمیان کیونکہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی تھی، لہٰذا اب تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کھانا کھانے کے دوران ہی باہر سے دستک کی آواز سنائی دی۔ یہ دستک کی آواز اس لیے سنائی دی تھی کہ جیسے ہی فرحانہ گھر کے اندر داخل ہوئی تھی اس نے گھر کی کنڈی کو لاک کر دیا تھا، یعنی کہ دروازے کو اندر سے لاک کر دیا تھا اور لاک کر کے دروازے کو اندر آئی تھی۔ جیسے ہی باہر سے دستک کی آواز سنائی دی، فرحانہ نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ظاہری بات ہے کہ اس کی ماں جہاں پر بھی گئی ہوگی اس کی بہنوں کو لے کر کے وہ اب واپس آئی ہوگی، اور یہی اس کے لیے موقع تھا کہ وہ اپنے بنائے ہوئے منصوبے کے اوپر عمل کرتی۔ لہٰذا وہ فٹافٹ سے اس جگہ سے اٹھی جہاں پر بیٹھ کر کے وہ کھانا کھا رہی تھی۔ اس نے کھانے کا برتن زور سے زمین پر پٹک دیا۔ کھانے کا برتن زور سے زمین پر پٹکنے کے بعد وہ باہر کے دروازے کی طرف بھاگی اور فٹافٹ سے جا کر کے اس نے باہر کی کنڈی کو اوپن کر دیا۔ کنڈی جیسے ہی کھلی اسے بالکل سامنے کھڑی اپنی ماں دکھائی تھی۔ وہ ماں کے گلے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ ماں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ پھر ماں کی نظر اس برتن پر پڑی جو کہ اسی حال نما کمرے میں بکھرا پڑا تھا اور جس میں روٹی پڑی تھی۔ حاجی فضل حسین بھی حواس باختہ سا اسی برتن کے پاس کھڑا تھا اور اسی حال نما کمرے میں کھڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھل چکا تھا اور سکینہ بی بی اب اندر داخل ہو چکی تھی اور اس نے دیکھ لیا تھا کہ حاجی بھی اس بات کو لے کر کے حواس باختہ ہے۔ حاجی کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کون سا نیا ناٹک ہے جو کہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ ادھر سکینہ نے اپنی بیٹی سے فرحانہ سے پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ کیا بات ہے۔ آنسو تھے کہ خود بخود فرحانہ کی آنکھوں میں اس وقت آ گئے تھے اور وہ ماں کے ساتھ گلے لپٹی ہوئی تھی۔ فرحانہ نے منہ سے کچھ بھی نہیں بولا، صرف اپنی انگلی اٹھا کر کے اپنے سوتیلے باپ کی طرف اشارہ کیا اور پھر دوبارہ سے ماں کے گلے لگ کر کے رونے لگی۔ اب سکینہ بی بی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا اور وہ آگے بڑھی اور اس نے آگے بڑھ کے فضل حسین سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے آپ اس بارے میں بتاتے کیوں نہیں اور اس بارے میں جو ہے آپ کوئی چرچا کیوں نہیں کرتے؟ میں جب بھی آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیا معاملہ ہے آپ اس بات کو ٹال جاتے ہیں۔ کیا ہے میری بیٹی کیوں ایسے رو رہی ہے؟ اس کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب فضل حسین سے رہا نہیں گیا اور اس نے کہا کہ اب راز رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب مجھے اس راز کو بتا دینا چاہیے۔ اب فضل حسین نے جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے چرچا شروع کر دی اور اس نے سکینہ بی بی کو اصغر کے بارے میں بتانے لگا کہ ایک لڑکا ہے جو کہ اس کے کالج میں ہے، یہ اس لڑکے کے ساتھ ملتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے۔ میں نے اس لڑکے سے ملنے کے لیے روکا تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ دکھا رہی ہے یا اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے۔ اب سکینہ جو ہے وہ اپنی بیٹی کی طرف پلٹی اور اس نے کہا کہ واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیا واقعی تم جو ہے وہ کسی لڑکے کے چکر میں ہو اور اسی کی وجہ سے تم کالج سے گھر لیٹ آ رہی ہو اور اسی کو تم ملتی ہو؟ اب ایک دفعہ فرحانہ نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، ماں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میری زندگی میں کوئی لڑکا نہیں ہے، میں کسی لڑکے سے نہیں ملتی ہوں، بس جو کچھ بھی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی، بس تم یہاں سے چلو، مجھے یہاں پر نہیں رہنا ہے۔ سکینہ کوئی بچی نہیں تھی کہ اسے ان باتوں کی سمجھ نہ آتی کہ بیٹی جو ہے وہ اس وقت 19-20 سال کی ایک لڑکی ہے جو کہ جوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، وہ ایسی باتیں کر رہی ہے اور وہ باپ ہے کہ وہ کسی اور لڑکے کے بارے میں بتا رہا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کو لے کر کے سمینہ کا دماغ خراب ہونا لازم تھا۔ اس نے فٹافٹ سے یہ فیصلہ لے لیا کہ اب وہ یہاں پر نہیں رہے گی اور وہ اپنی بچیوں کو لے کر کے یہاں سے چلی جائے گی۔ حاجی فضل حسین نے اسے روکنے کی اور سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ شاید کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی، اس لیے اس نے کچھ بھی سمجھنا گوارا نہیں کیا اور وہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر کے روانہ ہو گئی۔
فرحانہ کے ان جھوٹے آنسوؤں نے اسے جو ہے وہ شک میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ اس شک کو لے کر کے وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دیا تھا اور ایک دفعہ وہ پھر زرینہ کے گھر آ گئی تھی۔ ساتھ والا مکان ابھی تک خالی تھا اور مکان مالک نے اگرچہ اسے کرائے پہ لگایا نہیں تھا، لیکن ظاہری سی بات ہے کہ اس مکان مالک سے بات کر کے ہی اس کرائے کے مکان کو دوبارہ سے لیا جا سکتا تھا۔ اب یہاں پر گھر آ کر کے سکینہ نے زرینہ بی بی کو بتایا کہ جتنی جلدی ہو سکے مکان مالک سے رابطہ کرو، اور میں دوبارہ سے اسی مکان میں شفٹ ہونا چاہتی ہوں، اور میں اپنا سامان بھی وہاں سے اٹھا کر کے لانا چاہتی ہوں۔ جو سامان حاجی فضل حسین کے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ لے کے آنا چاہتی ہوں۔ زرینہ نے بہت پوچھنے کی کوشش کی، لیکن سکینہ نے کوئی بات نہیں بتائی۔ طارق بھی اس بات کو لے کر کے پریشان تھا۔ اتفاق سے طارق بھی اس روز گھر تھا۔ طارق یہ بات اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ حاجی فضل حسین ایک نیک انسان ہے، اور اس پہ کسی قسم کا الزام لگانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس نے بھی سکینہ کو اور بچیوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت کوئی بھی سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا۔ شاید سارے لوگ ایک ہی بات کو سمجھ رہے تھے کہ حاجی فضل حسین نے سکینہ کی غیر موجودگی میں، اسی بات کو لے کر کے سب جو ہے وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے، اور سب جو ہے وہ فرحانہ ہی کی طرف تھے۔ سب لوگ فرحانہ کا ساتھ دے رہے تھے، اور وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہے کہ جس کو لے کے فرحانہ بھی پریشان ہے، اور فرحانہ کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے سارے ہی اس بات پہ پگھل گئے تھے کہ شاید فرحانہ کچھ صحیح کہہ رہی ہے۔ بہرحال یہ باتیں چلتی رہیں، اور پھر اس مکان مالک سے رابطہ ہو گیا کہ جو ساتھ والے مکان کا مالک تھا، جس میں پہلے بھی سکینہ رہ کر کے گئی تھی۔ مکان مالک سے رابطہ ہوا تو دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی، اور سکینہ نے دوبارہ سے مکان کو لینے کے لیے خواہش ظاہر کی۔ اب کی بار مکان مالک نے مکان دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں مکان کو کرائے پہ لگانا چاہتا تو میں اس کو لگا سکتا تھا، لیکن مجھے اب یہ مکان کرائے پہ نہیں لگانا ہے۔ کچھ عرصہ میں میری بہن ہے جو کہ دوسرے شہر میں رہتی ہے، وہ یہاں پر منتقل ہونے والی ہے۔ یہ مکان میں نے اسی کے لیے خالی رکھا ہوا ہے، لہٰذا تم کوئی اپنا انتظام کر لو۔ اب سکینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سامان تو اس کا پہلے ہی حاجی فضل حسین کے گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کے پاس کوئی سامان تو نہیں ہے۔ وہ ایسا کرے گی کہ کچھ دن وہ زرینہ کے گھر میں ہی رکے گی۔ زرینہ نے بھی اسے رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ خود بھی اس کے حالات کچھ اچھے نہیں تھے۔ اب جن جن گھروں سے سکینہ نے کام چھوڑا تھا، ان گھروں میں جا کر کے سکینہ نے دوبارہ سے کام کی باتیں شروع کر دی تھیں، اور پھر وہی سسٹم شروع ہو گیا تھا جو کہ پہلے تھا۔ چند دن میں ہی اب لڑکیوں کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ اس باپ کے گھر میں کتنی موج مستی تھی، کہاں سے پیسہ آتا تھا، کہاں جاتا تھا، یہ کسی بات کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ فرحانہ کو بھی اس بات کی کمی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور وہ اس بات کو لے کر کے سوچ رہی تھی کہ اس نے جو بھی کیا ہے اب صحیح کیا ہے، جو ہو چکا ہے اب وہ ہو چکا ہے۔ اب وہ کبھی بھی اپنی اس بات کو لے کر کے اس بات کی طرف نہیں مڑے گی، اور اس بات کو لے کر کے ہی وہ ایسے چلتی رہے گی۔ چند دن گزرے، اور پھر ایک دن فرحانہ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس نے فرحانہ کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ فرحانہ نے اصغر کو یہ بات بتا دی تھی کہ اس کے سوتیلے باپ کے گھر سے وہ آ گئی ہے، اور وہاں پر اب وہ نہیں رہتی ہے، اور اب وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ زرینہ خالہ کے گھر رہ رہی ہے، اور زرینہ خالہ کے گھر میں ہی وہ اب اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ اصغر کو بھی اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لڑکی اب بالکل ہی جو ہے وہ ایک تھرڈ کلاس سی لڑکی ہے، اور اس کی کوئی جو ہے وہ خود کی ویلیو نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس کچھ تھا تو اس کے باپ کا تھا، جو کہ سوتیلا باپ تھا، جو کہ اسے اچھے خاصے پیسے خرچے کے لیے دیتا تھا، اور اس کے سارے نخرے بھی اٹھاتا تھا اور سارے لاڈ بھی پورے کرتا تھا۔ اس نے تو واقعی ایک باپ ہونے کا حق ادا کیا تھا، لیکن یہ بیٹی ہونے کا حق ادا نہیں کر پائی تھی۔ فرحانہ اگرچہ اپنی ضد میں تھی، لیکن جس روز اس نے اصغر کو ایک ہوٹل میں ایک اور لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے پہلی بار اس بات کا احساس ہوا کہ اسے جا کر کے اصغر سے پوچھنا چاہیے کہ یہ لڑکی کون ہے، اور وہ اس لڑکی کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے۔
لہٰذا وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائی اور فٹافٹ سے اس ہوٹل میں داخل ہو گئی جس کے ایک ٹیبل پر وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اصغر کے پیچھے جا کر کے کھڑی ہو گئی۔ صرف اصغر اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، سامنے والی لڑکی اسے دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کے سامنے والی لڑکی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لڑکی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سمجھدار تھی، اس لیے اس لڑکی نے بھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ یہ اب اصغر کے پیچھے کھڑی تھی اور اصغر کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ لگ بھگ وہی باتیں تھیں جو کہ وہ فرحانہ کے ساتھ کرتا تھا۔ ان باتوں کو سننے کے بعد اب فرحانہ سے رہا نہیں گیا۔ وہ ایک دم سے سامنے آئی اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اصغر کے جڑ دیا۔ اصغر کو جیسے ہی تھپڑ لگا جیسے وہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے فرحانہ کو اپنے سامنے دیکھ لیا تھا۔ اب اس کے منہ سے گگی بند گئی تھی اور کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ فرحانہ تھی کہ وہ چلا چلا کر کے اسے بے عزت کر رہی تھی اور اس کے بارے میں جو باتیں تھیں وہ دوسری لڑکی کو بتا رہی تھی۔ اب یہاں پر دوسری لڑکی نے بھی آگے بڑھ کر کے ایک تھپڑ لگا دیا اور اس نے کہا کہ بہن یہ تو مجھے بھی خراب کر رہا تھا اور لگ بھگ یہی کہانیاں جو تم مجھے اس کی بتا رہی ہو یہ مجھے بھی سنا رہا تھا۔ دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے پر یہ پتہ چل گیا کہ وہ دونوں کے ساتھ ہی پچھلے 6 سے 5 مہینے میں ریلیشن میں تھا اور دونوں کو ہی چیٹ کر رہا تھا اور دونوں کے ساتھ وہ ایسے ہی کر رہا تھا۔ وہ بھی ایک بڑے گھر سے لڑکی تھی اور اچھے کھاتے پیتے گھر کی تعلق رکھنے والی تھی، لہٰذا شاید یہ اسی چکر میں تھا کہ جو بھی لڑکی پٹ جائے گی اور جس لڑکی کے ساتھ بھی اس کی شادی ہو جائے گی کم از کم وہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھر سے لڑکی ہونی چاہیے جس کے ساتھ وہ اپنی اچھے طریقے سے زندگی کو بسر کر سکے اور اپنے موج مستی اور اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے گزار سکے۔ اب جب کہ فرحانہ کے پاس گھر نہیں رہا تھا، باپ نہیں رہا تھا، روپیہ پیسہ نہیں رہا تھا، تو اس نے ایک اور گھر ڈھونڈا تھا اور دوسری لڑکی کے ساتھ اس نے اب زیادہ ملنا جلنا شروع کر دیا تھا۔ پہلے بھی وہ اس لڑکی سے ملتا تھا لیکن اس نے بتایا کہ یہ بہت کم ملتا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے یہ اس سے زیادہ ملنے لگا تھا۔ یہ وہی کچھ دن تھے کہ جس سے وہ فرحانہ اپنا گھر چھوڑ کر کے زرینہ خالہ کے گھر میں منتقل ہو گئی تھی۔ فرحانہ کو بڑی شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ باقاعدہ ایک فراڈ لڑکے کے چکر میں پھنس گئی ہے اور اس نے اپنے بہت ہی عظیم باپ جو کہ سوتیلا باپ ہونے کے باوجود بھی اس کی ہر خواہش کو پورا کر رہا تھا پہ اس قسم کی باتیں کی ہیں اور اس قسم کے معاملات اس کے ساتھ کیے ہیں اور اس کے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ اپنی ماں کے ذہن میں ایسی باتیں اس نے خود پیدا کی ہیں کہ جس سے ماں کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کا باپ جو کہ انتہائی نیک آدمی تھا اور انتہائی فرشتہ صفت انسان تھا، اس کے لیے اسے اب اپنے من ہی من میں اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی اور وہ اس بات کو سوچنے لگی کہ اس نے حاجی فضل حسین کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہے، لہٰذا اب وہ حاجی فضل حسین سے مل کر کے معافی مانگنا چاہتی تھی اور یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس نے جو بھی کیا ہے غلط کیا ہے۔ اصغر کا بانڈا پھوٹ چکا تھا، اس لیے اس کا وہاں پہ رکنا جو ہے وہ مناسب نہیں تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ گیا تھا اور شاید وہ وہاں سے بھاگ کر کے کہاں چلا جاتا۔ ایسے لڑکے ایسے لوگ نئے سے نیا شکار تلاش کر لیتے ہیں، لہٰذا اس نے باز تھوڑے آ جانا تھا۔ اس لڑکی جس کا نام سائرہ تھا کے ساتھ فرحانہ کی دوستی ہو گئی۔ اگرچہ وہ لڑکی ایک کھاتے پیتے امیر گھر سے تھی لیکن سائرہ نے اس بات کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے فرحانہ کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اس نے اس بات کو لے کر فرحانہ کا شکریہ ادا کیا تھا کہ اس نے اس کی زندگی خراب ہونے سے بچا لی ہے اور ایسے شخص کی اصلیت اس کو وقت سے پہلے اس کو سامنے لے آئی ہے۔ فرحانہ نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا، اپنے سوتیلے باپ کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ سائرہ نے اس بات کو سن کر یہی کہا تھا کہ تمہارا سوتیلا باپ جو ہے وہ انسان کے روپ میں ایک فرشتہ ہے اور تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس روز جب فرحانہ گھر آئی تو فرحانہ بالکل ٹوٹی ٹوٹی سی لگ رہی تھی۔ جب سکینہ اور روزینہ نے دونوں نے ہی آگے بڑھ کر کے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگی۔ اب کے رونے کی باری جب وہ خاموش ہوئی تو اب اس نے اپنی ماں سکینہ کو اور خالہ روزینہ کو ساری بات بتانی شروع کر دی اور بتایا کہ کس طریقے سے اس کا باپ اسے اصغر سے ملنے سے روکتا تھا اور بتاتا تھا کہ وہ برا آدمی ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو ہی اپنا دشمن سمجھ بیٹھی۔
ان تمام باتوں کے سمجھنے کے بعد اور ان تمام باتوں کو سننے کے بعد سکینہ بھی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اس نے جذبات میں آ کر کے ایک فرشتہ صفت انسان کو، ایک نیک انسان کو برا بلا کہنے کی جسارت کی تھی، جو کہ اس کا مجازی خدا تھا، جو کہ اس کا شوہر تھا، جو کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ رہا تھا۔ سکینہ کو اتنا تو سوچنا چاہیے تھا کہ جب سے شادی ہوئی ہے اس نے اس بچیوں کو بالکل اپنی بچیوں کی طرح سمجھا ہے، بس چھوٹا سا شک اپنے دماغ میں پالا اور اس کو فرشتہ صفت انسان کو چھوڑ کر کے وہاں سے چلی آئی۔ یہ باتیں ظاہری بات ہے کہ سکینہ کو اب بہت بری لگ رہی تھی۔ اب سکینہ نے فرحانہ کو 4 باتیں سنائیں اور روزینہ کو کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اب ان سے معافی کیسے مانگوں۔ ظاہری سی بات ہے کہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا اور میں نے جو ہے ان کو بہت سنا دیا اور میں نے ان پر بہت جو ہے باتیں کر دیں اور میں نے ان سے جھگڑا کیا جو کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرحانہ نے کہا کہ آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے معافی میں مانگوں گی اور میں جاؤں گی آگے اور میں ان سے جا کے ساری بات کروں گی۔ وہ میری بات کو نہیں موڑیں گے اور وہ مجھے اپنی اب بھی بیٹی سمجھ رہے ہوں گے، وہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتے ہیں۔ اگر وہ باپ نہ ہوتے تو وہ اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش نہ کرتے۔ لہٰذا فرحانہ نے خود جانے کا فیصلہ کیا تھا اور فرحانہ جب اندر چلی جاتی تو پھر ظاہری بات ہے جب وہ فضل حسین سے بات کر رہی ہوتی تو باقی لوگ بھی اندر آ جاتے۔ روزینہ بھی طارق کے پاس پہنچ گئی تھی اور طارق نے اسی وقت اپنی دکان بند کر دی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جانا کہاں تھا؟ نیچے دکانیں تھیں اور اوپر ہی تو گھر تھا جہاں پہ اب اسے جانا تھا۔ لہٰذا فرحانہ جو ہے وہ دروازہ کھول کر کے اندر داخل ہوئی، دروازہ بند نہیں تھا، سیدھا فضل حسین کے کمرے میں چلی گئی۔ حاجی فضل حسین اپنے بستر پر بالکل خاموش سا بیٹھا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اور بہت ہی زیادہ کسی بات کو لے کر کے نادم ہے۔ فرحانہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو حاجی فضل حسین نے اپنی آنکھوں کو کھول کر کے فرحانہ کو دیکھا۔ فرحانہ سامنے کھڑی تھی اور حاجی فضل حسین فرحانہ کو اپنے سامنے دیکھ کر کے حیران تھا۔ اب فرحانہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور فرحانہ آگے بڑھ کر کے اپنے باپ کے قدموں میں گر گئی۔ اس نے اپنے باپ کے پاؤں کو پکڑ لیا تھا اور اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا، ابو مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں تو یہی سمجھی کہ آپ سوتیلے ہیں اور میرے لیے کچھ مصیبت کھڑی کر رہے ہیں، لیکن آپ تو میرے لیے اچھا سوچ رہے تھے۔ وہ شخص واقعی فراڈ نکلا، آپ نے جو اس کے بارے میں کہا تھا ایک ایک بات سچ ہے۔ میں اپنے کیے پر نادم ہوں، میں اپنی بات کو لے کر کے شرمندہ ہوں، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد اس شخص سے کبھی نہیں ملوں گی، میں آج کے بعد آپ کی بات مان کر کے چلوں گی، میں آپ کی بیٹی ہوں، ابو آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے ایک دفعہ اپنے سینے سے لگا لیں، مجھے اپنی بیٹی کہہ کے پکاریں، مجھے جو ہے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحانہ کو اپنی بات کا پچھتاوا تھا اور وہ اپنے باپ کے آگے رو رہی تھی۔ فضل حسین اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے اٹھ کر کے اپنی بیٹی کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کے کھڑا کیا، اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اتنے میں سکینہ اور باقی بچیاں بھی اندر داخل ہو چکی تھیں، ان کے ساتھ روزینہ اور طارق بھی موجود تھے۔ سبھی لوگ اندر آ گئے تھے۔ اب سکینہ آگے بڑھی اور اس نے بھی ہاتھ جوڑ دیے، اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، وہ اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو چکی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ چکی تھی۔ شاید وہ بھی معافی طلب کر رہی تھی لیکن شاید اس کے پاس کچھ ایسا لفظ نہیں تھا، کچھ ایسے الفاظ نہیں تھے کہ جس سے وہ اپنے شوہر سے معافی مانگ سکتی۔ فضل حسین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جو کہ جڑے ہوئے تھے پکڑ لیا اور پھر اسے اپنے قریب کر لیا، اسے کہا کہ تم تو میری شریک حیات ہو، تمہیں مجھ سے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میاں بیوی میں ایسی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ اب دونوں بچیاں جو کہ دونوں چھوٹی تھیں وہ بھی آگے بڑھیں اور بڑھ کر کے باپ کے پاس چلی گئی۔ باپ نے دونوں کو اپنی باہوں کے کلاوے میں لے لیا اور اپنی دونوں بچیوں کو اپنے پاس کر لیا۔ وہ دونوں بچیاں بھی پریشان تھیں لیکن اس قدر سیانی نہیں تھی کہ وہ اس تمام صورتحال کو سمجھ سکتی تھیں۔ ہاں یہ ہے کہ بڑی والی کو کچھ اندازہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن چھوٹی والی تو بالکل سب کچھ سمجھنے سے قاصر تھی، اسے بالکل پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔
روزینہ اور طارق بھی اب آ چکے تھے اور انہوں نے بھی بتایا کہ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو گیا، ایک غلط انسان زندگی میں آیا اور ایک ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجڑنے کے قریب ہو گیا۔ اب ایک دفعہ سے پھر سے سب خوش تھے، خوشحال ہو چکے تھے اور اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئے تھے۔ فرحانہ دوبارہ سے کالج جانے لگی تھی اور اپنے ٹائم پہ واپس آ جایا کرتی تھی۔ اس نے واقعی اصغر حسین سے ملنا بالکل بند کر دیا تھا اور اسی طریقے سے اس کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی اسکول جاتی تھیں اور گھر واپس آ جاتی تھیں۔ فضل حسین اپنی بیوی سکینہ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا، اسی طریقے سے شب و روز گزر رہے تھے اور پھر ایک رشتہ فرحانہ کے لیے آیا۔ یہ رشتہ سائرہ کے بڑے بھائی کا تھا۔ سائرہ کون، جس کی ہوٹل میں ملاقات ہوئی تھی اور جسے اصغر کے چنگل سے فرحانہ نے بچایا تھا، لہٰذا سائرہ کے دوستی جو تھی اب وہ رشتہ داری میں بدلنے جا رہی تھی۔ فضل حسین نے ان لوگوں کے بارے میں پتہ چلایا تو پتہ چلا کہ وہ بھی ایک انتہائی شریف اور نفیس لوگ ہیں اور اچھے کھاتے پیتے گھر کے لوگ ہیں، لہٰذا فرحانہ کے لیے کسی رشتے کا انکار کرنا بنتا نہیں تھا۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا اور بینک میں جاب کرتا تھا، گھر اپنا تھا، ہر چیز تھی، لہٰذا کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ فرحانہ کے رشتے کو لے کر کے انکار کیا جاتا۔ فضل حسین نے فرحانہ کے رشتے کے لیے حامی بھر دی اور فرحانہ کی شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو گئیں۔ اس بار اس نے منور حسین اور اس کی فیملی کو بھی پیغام بھیجا تھا اور منور حسین اور اس کی فیملی بھی جو ہے اس کہانی میں شمولیت کے لیے آ گئے تھے۔ وہ بھی شادی کے لیے آ چکے تھے اور منور حسین کی بیٹیوں سے بھی اب فرحانہ کی اچھی دعا سلام اور دوستی ہو گئی تھی۔ فرحانہ کو نئی دوست مل گئی تھیں، نہ صرف کہ منور حسین کی بیٹیوں کی شکل میں بلکہ اب سائرہ کی شکل میں بھی اس سے ایک اچھی دوست مل چکی تھی۔ فضل حسین واقعی ایک نیک اور عظیم انسان تھا۔ اس نے اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی بنا کسی بات کے، بنا کسی تردد کے ان سب کو پھر سے اپنا لیا تھا، کیونکہ اس کا یہ ماننا تھا کہ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے اور جو انسان اپنی غلطی کو مان لیتا ہے وہی ایک عظیم انسان ہوتا ہے۔ فرحانہ نے ایک غلطی کی تھی اور اب فرحانہ نے اپنی اس غلطی کو مان لیا تھا، اس لیے فرحانہ سے اس کو کوئی گلہ شکوہ نہیں رہا تھا۔ دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور پھر سائرہ کے بھائی نوید سے فرحانہ کی شادی ہو گئی۔ اگرچہ فرحانہ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی تھی کہ ابھی اس کی پڑھائی ادھوری ہے، لہٰذا نوید نے اس سے شادی کے بعد بھی پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی عورتیں ہیں کہ جو اپنی بچوں کو لے کر کے مجبور ہیں اور دوسری شادی کے لیے قدم اٹھاتی ہیں، اور بہت سے ایسے بچے بھی ہیں کہ جو ان باتوں کو لے کر کے مجبور ہوتے ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی سکینہ اور فرحانہ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، نہ جانے کتنی ہی سکینہ ایسی ہیں کہ جو شاید اس انتظار میں ہیں کہ ان کی زندگی میں بھی کوئی فضل حسین جیسا آئے، اور بہت سی فرحانہ ایسی ہیں کہ جو اس بات کے انتظار میں ہیں کہ ان کو بھی کوئی فضل حسین جیسا باپ ملے۔ لہٰذا اب فرحانہ کی شادی ہو چکی تھی اور وہ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ دوستو، کہانی تو ختم ہو چکی ہے۔ میں کوئی نہ کوئی معاشرتی مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے کہانی کے ذریعے سے پیش کرتا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو معاشرے کی دکھتی نبضیں جو ہیں ان کے بارے میں بتاؤں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ صاف ستھرے انداز میں آپ کو ایک کہانی سناؤں، جس میں کہانی سننے میں بھی آپ کو مزہ آئے، آپ کو یہ پتہ چلے کہ کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے، اب یہ کہانی کیا رخ اختیار کرے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگتی ہے تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیا کریں۔ یہاں پر یہ میں بتاؤں گا کہ اردو وائس کارنر کے نام سے میرا ایک اور یوٹیوب چینل ہے، ہو سکے تو آپ اس کا بھی وزٹ کریں۔ وہاں پر تھوڑی ڈیفرنٹ قسم کی کہانیاں ہیں، جس میں آپ کو معاشرتی کہانیاں بھی ملیں گی، اس کے علاوہ آپ کو پرانے قصے بھی ملیں گے، بادشاہ اور
پریوں کے قصے بھی ملیں گے، بچوں کی کہانیاں بھی ملیں گی، بڑوں کی کہانیاں بھی ملیں گی۔ تو اردو وائس کارنر کو آپ سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اردو وائس کارنر پر بھی آپ کو مکمل طور پر معاشرتی کہانیاں ہی سنانی شروع کریں اور آپ کو معاشرے کی جو تصویر ہے وہ دکھاتے رہیں۔ فرحانہ نے یا سکینہ نے جو بھی کیا اور فضل حسین جیسا نیک لوگ انسان انہیں ملا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ایسا دنیا میں بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ ٹھوکر ہی کھاتے ہیں۔ بہرحال انہوں لوگوں نے جو بھی کیا اب وہ ہو چکا ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میں نے یہ کہانی آپ کو 2 پارٹ میں ریکارڈ کروائی ہے، امید ہے کہ آپ اس کہانی کو پسند کریں گے۔ آج کی اس کہانی سے مجھے اجازت دیجیے۔ اردو وائس کارنر، یہ لکھیں گے URDUVOICECORNOR، اردو وائس کارنر۔ اردو وائس کارنر اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ اور شیئر کیجئے۔ میں نے ایک قصہ وہاں پہ ڈالا ہے جو کہ ایک پری سے متعلق ہے اور اس کو 3 پارٹ میں نے پہ چڑھایا ہے، اور ہر پارٹ جو ہے وہ 5 گھنٹوں کا ہے، یعنی کہ آپ ایک پوری فلم جو ہے وہ ایک پارٹ میں دیکھیں گے، پھر دوسرے پارٹ میں دوسری اور تیسرے پارٹ میں تیسری فلم دیکھیں گے۔ مجھے پتا ہے کہ اتنا لمبا جو ہے وہ آپ ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا وقفہ کر کے ان تینوں پارٹس کو دیکھ سکتے ہیں۔